السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جسے آپ کو سن کر مزہ آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرانے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں نے صلاح مشورہ کر کے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں یہ خاص نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بتائے اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں پھر کر تلاش کرے اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہو اسے لے آئے۔ پیادوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ خدا کا ایسا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئے۔ پیادوں نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دے اور اس کے بدلے جتنا چاہے روپیہ لے لے۔ کسان بہت غریب تھا۔ ڈھیر سارا روپیہ ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ صفائی اس کے بیٹے کو لے جائے۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا تو اب قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتہ نکالنا جائز ہوگا یا نہیں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کر دینا جائز ہے۔ قاضی کے فیصلہ کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے قتل کر کے اس کا پتہ نکال لے۔ لڑکا بالکل بے بس تھا۔ وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس نے جلاد کو روکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، لڑکے یہ تو بتا اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، حضور والا، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپیے کے لالچ میں مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو، ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لی جائے۔ لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنے پاس بیٹھا کر پیار محبت والا معاملہ کیا اور قیمتی تحفے دے کر رخصت کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنی شروع ہو گئی اور چند دن میں ہی وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ جان خواہ بادشاہ کی ہو یا غریب کی، قدر و قیمت میں دونوں برابر ہے۔ نیز یہ کہ خود غرض بن کر دوسروں کی جانیں پامال کرنے والے دنیاوی لحاظ سے بھی اتنے فائدے میں نہیں رہتے جس قدر نفع میں خلق خدا پر رحم کرنے والے رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔